بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فواد فاروق ہے۔ میں ماہر امراض قلب ہوں، قومی ادارہ برائے امراض قلب کراچی میں۔ اچھا، ایک بڑا کامن سوال اکثر وہ لوگ جن کی نالیوں میں شدید تنگیاں نکلتی ہیں اور انہیں بائی پاس ایڈوائز کیا جاتا ہے، تو اب ان کا یہ سوال اکثر ہمارے پاس سیکنڈ اوپینین کے لیے آتے ہیں، اور یہ سوال بڑا کامن ہوتا ہے کہ کیا ڈاکٹر صاحب یہ بائی پاس کرانا ضروری ہے؟ اچھا، اس میں سے بہت سے ایسے لوگ جن کی علامتیں کچھ زیادہ نہیں ہوتی، تو وہ پھر بائی پاس عموماً نہیں کراتے، یا ان کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے اور ایک خطرہ ہوتا ہے کہ بائی پاس میں تو بڑا خطرہ ہے، ہمیں شوگر ہے، ہمیں فلاں ہے، یا تو وہ الٹرنیٹیو چیزیں کرتے ہیں، ادرک لہسن اور پتہ نہیں اور کیا کیا، کبھی کوئی اور چیز ہے ARCP، کچھ عجیب تھیوریاں میں نے نیٹ پہ دیکھی کہ کولیٹرل سرکولیشن ڈائٹ سے اور ایکسرسائز سے۔ دیکھیں، ایک بنیادی بات آپ کو سمجھانے کا مقصد اس ویڈیو کا یہ ہے کہ دیکھیں، کسی آدمی کی تینوں نالیوں یا تینوں شریانوں میں تنگی، یا دل کی جو سب سے بڑی نالی ہوتی ہے اس میں تنگی آ جائے، تو اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار جب ان مریضوں کو کوئی میجر اٹیک نہیں ہوا ہوتا، صرف انجائنا کی کیفیات یا کسی اور وجہ سے جب انجیوگرافی ہوتی ہے ETT پازیٹیو، تھیلیم پازیٹیو، تو سمجھ لیں قدرت نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ کے اندر کوئی پیچیدگی آنے سے پہلے آپ کی دل کی نالیوں میں تنگیاں پتہ چل گئیں کہ یہ اندر مختلف جگہوں پہ بڑی شدید تنگیاں تھیں۔ اب اگر خدا نہ خواستہ یہ تنگیاں، کوئی بھی ایسی لوکیشن کی تنگی جو کسی بڑی کریٹیکل جگہ پہ ایک دم سے 70-80 سے 100 ہوئی، تو وہ جان لیوا پیچیدگی لے کر آئے گی، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اچھا، اب یہ جو اس قسم کے مریض ہوتے ہیں جن میں یہ ہمیں نالیوں میں اس نوعیت کی تنگیاں ملتی ہیں اور ہم انہیں بائی پاس ایڈوائز کرتے ہیں، تو ان میں عموماً 100 میں سے 15 سے 20% ایسے ہوتے ہیں جو سالانہ اس قسم کی جان لیوا پیچیدگیاں ڈیولپ کرتے ہیں، باقی بالکل ٹھیک رہتے ہیں۔ اچھا، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ 15 سے 20% کون ہوں گے جن کو اس قسم کی تنگیوں کی وجہ سے اگلے 1 سال میں کوئی جان لیوا پیچیدگی آ جائے گی۔ تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ جتنے بھی لوگ جن میں اس نوعیت کی چیز آئی ان کا بائی پاس ہو جائے۔ بائی پاس کیا ہے کہ آپ نے ایک ایکسٹرا نالی لگا دی اس تنگی کو پاس کرتے ہوئے، اور خون اب وہاں سے جاری رہے گا، تو اس میں تنگی آ بھی جائے تو آپ کا الٹرنیٹیو پاتھ بن گیا۔ اب دیکھیں، ان تنگیوں کے ساتھ بہت سے لوگوں کو ہو سکتا ہے کوئی علامت نہ ہوتی ہو، کچھ نہ ہو، لیکن اگر آپ کو ایک سینسیبل ڈاکٹر یہ بتا رہا ہے کہ اس کا، اور دیکھیں اس میں کون ٹھیک رہے گا، کس کو تکلیف نہیں ہوگی، یہ ہم نہیں جانتے۔ آپ کو ہر حال میں دوائی کھانی ہوتی ہے۔ باقی دیکھیں، الٹرنیٹیو میتھڈز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ صرف دل کی تسلی سے زیادہ کچھ نہیں ہوتے، کیونکہ اس صورت میں آپ وہ چیزیں نہ بھی کریں تب بھی آپ ٹھیک رہیں گے، اگر آپ ٹھیک رہے۔ کیونکہ آپ اگر ہماری ایمرجنسی میں، کارڈیو کی ایمرجنسی میں آ کے کھڑے ہوں، تو آپ کو کئی ایسے مریض ملیں گے جن کو یہ تمام چیزیں کہی گئیں، انہوں نے نہیں کرائیں، اور وہ پھر جان لیوا پیچیدگی کے ساتھ ہماری ایمرجنسی میں آتے ہیں۔ چونکہ ایسے لوگ آپ کو زندگی میں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کے تو جان لیوا پیچیدگی ہو گئی، وہ نکل دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ کو وہ والے لوگ نظر آتے ہیں جن کو بائی پاس ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا، لیکن وہ کچھ الٹی سیدھی چیزیں کر کے ٹھیک رہے، اور وہ جنہوں نے یہ ساری چیزیں کی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ تو آپ کو ملیں گے ہی نہیں۔ تو آپ ان کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ہم بھی کچھ نہیں کرائیں گے۔ دیکھیں، وہ میں نے جیسے ذکر کیا، 100 میں سے 15 سے 20% کو پرابلم آنی ہوتی ہے، 80% کو کوئی پرابلم نہیں آنی ہوتی ہے 1 سال میں، اور سیم یہ آگے چلتا رہتا ہے۔ تو جو اس پیچیدگی کے ساتھ چلے جاتے ہیں وہ تو آپ کو ملیں گے نہیں، اور جو باقی رہ جاتے ہیں وہ ایون 10 سال بھی بعد باقی رہ سکتے ہیں ٹھیک ٹھاک طریقے سے، بس تھوڑا ان بٹوین انجائے۔ تو یہ سمجھانے کا مقصد تھا
کہ جب کوئی سینسیبل ڈاکٹر آپ کو بائی پاس کا مشورہ دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، خطرات تو ہر چیز میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو مرض ہم لے کے گھوم رہے ہیں اس کے ساتھ ہماری زندگی کو کتنا خطرہ ہے، اور جو پروسیجر ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں کتنا خطرہ ہے۔ اگر اس میں واضح فرق ہے، جیسے ایک بائی پاس کا جو پیچیدگی کا چانس ہے جان لیوا وہ 1% ہے، 100 میں سے 1% لوگوں کو کوئی جان لیوا پیچیدگی آئے گی بائی پاس کرانے کی صورت میں، لیکن آپ جو مرض لے کے گھوم رہے ہیں اس میں 17% جان لیوا پیچیدگی کا چانس ہے 1 سال میں۔ تو اس بنیاد پہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے لیے یہ ہونا چاہیے۔ باقی دیکھیں مستقبل میں انسان کے ساتھ ہونا کیا ہے وہ صرف اوپر والا جانتا ہے۔ ہم اپنے تجربات کے نتیجے میں ایک فیصلہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے بیسٹ پاسبل یہ ہو سکتی ہے چیز، طریقہ علاج ابھی کی نالج کے مطابق جو اپ ڈیٹڈ ہے۔ باقی جو الٹرنیٹیو باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کر لو وہ کوئی تجربوں سے ثابت چیز نہیں ہوتی ہے، اور یہ انتہائی غلط بات ہے کہ جس چیز کی آپ کو نالج نہیں ہو اس میں آپ ٹوٹکے ادھر ادھر بتا کے لوگوں کو مس گائیڈ کریں۔ میں نے آپ کو کلیئر گائیڈ کر دیا کہ یہ جو ہم کسی کو ایڈوائز دے رہے ہوتے ہیں یہ پچھلے پرانے سال کے ان تجربات سے کہ اس قسم کے لوگ اگر بائی پاس نہ کیا گیا تو کیا ہوا، اور بائی پاس کیا تو وہ زیادہ زندہ رہے۔ بہرحال ایک کوشش تھی یہ سمجھانے کی کہ یہ بائی پاس جو ایڈوائز کیا جاتا ہے کیوں اور کرانا کیوں ضروری ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ سمجھ میں یہ چیز آئے گی۔ جزاک اللہ۔